بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم پہلی وحی کا نزول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور ورقہ بن نوفل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں خوابوں سے وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ بالکل صبح روشن کی طرح ٹھیک ہوتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور غار حرا میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک وہیں پر عبادت میں مشغول رہتے۔ اس اثنا میں گھر بالکل نہ آتے، لیکن جس وقت کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو پھر اتنے ہی دنوں کا کھانا لے کر چلے جاتے، اور آخر کار اسی غار حرا میں نزول وحی ہوا۔ ایک فرشتہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سن کر اس فرشتے نے مجھ کو پکڑا اور اتنا دبایا کہ میں بے طاقت ہو گیا۔ پھر اس فرشتے نے مجھ کو چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھ کو پکڑ کر اس قدر دبوچا کہ مجھ میں طاقت نہیں رہی، اور پھر چھوڑ کر مجھ سے کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار اس نے پھر مجھ کو اس قدر زور سے دبایا کہ میں بے بس ہو گیا، اور آخر کار مجھ کو چھوڑ کر کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام کی برکت سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھ اور تیرا رب بڑا کرم والا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھتے ہوئے گھر تشریف لائے تو اس وقت آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کپڑا اڑایا۔ جب آپ کی بے قراری دور ہوئی اور دل ٹھکانے ہوا تو ساری کیفیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرمائی اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو ضائع نہ کرے گا، کیونکہ آپ برادر پرور ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کے کام کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں اور جائز ضرورتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل دور جہالت میں عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا اور انجیل کا سریانی زبان سے عبرانی زبان میں ترجمہ کر کے لکھا کرتے تھے۔ بہت ضعیف العمر اور نابینا بھی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے پاس پہنچی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کو اپنی ساری کیفیت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ورقہ سے بیان کر دیا۔ جب ورقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب حال سن چکے تو بولے، یہ وہی فرشتہ ناموس ہے جس کو خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں اس عہد میں جوان ہوتا، کاش میں اس زمانے میں زندہ ہوتا جب کہ آپ کی قوم والے وطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے اور فرمایا کہ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ اس پر ورقہ بولے، جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح اللہ تعالیٰ کی دین لایا ہے اس سے عداوت کی گئی ہے۔ اگر میں آپ کے عہد نبوت میں موجود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا۔ لیکن دوستو، اس کے کچھ ہی دنوں بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا اور کچھ وقتوں کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ دوستو، یہ تھا نزول وحی کا واقعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور ورقہ بن نوفل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے۔ ان واقعات کو آپ اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں تاکہ ان کی زندگی میں بھی تبدیلی آئے اور ہم قرآن و سنت کے مطابق چل سکیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔